الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ یہ سب سے اہم دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے اہم صورت میں رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن کی سب سے اہم صورت ہے، اس سے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے اہم اور بہترین دعا اسی صورت میں رکھی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی انسان کو راستہ دکھانا یا کسی انسان کو منزل مقصود تک پہنچانا، یہ معنی ہوتا ہے ہدایت دینے کا۔ تو یا اللہ ہمیں راہ دکھا دے یا ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک نمازی اپنی نماز میں یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے، جبکہ نمازی انسان تو پہلے سے ہی ہدایت پر قائم ہوتا ہے، تبھی تو وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ایک انسان پہلے سے ہی ہدایت پر قائم ہے تو اس کا دوبارہ یہ سوال کرنا بار بار ہر نماز میں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ یہ ہدایت تو ان کے لیے ہونی چاہیے تھی جو ہدایت پر نہیں ہے، لیکن نمازی انسان تو ہدایت پر پہلے سے ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ثبتنا علی الہدایہ، کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما دے، کیوں یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اچانک ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ وہ ہدایت سے نکل کر گمراہی کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو لہذا اہدنا کا معنی کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ حالانکہ آپ نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ بھی دین پر ثابت قدمی کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو لہذا ایک انسان اگرچہ ہدایت پر ہی کیوں نہ ہو، اسے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کا جو دل ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، یقلبها کیف یشاء، جہاں چاہے وہ پھیر دے۔ تو یہ دل انسان کا تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان گمراہی میں چلا جائے۔ تو لہذا اس لیے ایک نمازی کو بار بار نماز میں اس کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر ثابت قدمی کی دعا کرے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ثابت قدمی جو ہے، اور ایک معنی اہدنا الصراط، کہ یا اللہ ہمیں ہدایت میں بڑھا دے، یعنی زدنا علی الہدایہ، کہ یا اللہ ہم ہدایت پر تو ہیں لیکن ہماری ہدایت میں اضافہ فرما دے۔ تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، صراط مستقیم پر ثابت قدمی عطا فرما دے یا صراط مستقیم میں ہمیں بڑھا دے۔ تو لہذا ایک انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، پوری زندگی انہوں نے آپ کا ساتھ دیا مکہ المکرمہ میں، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ جب مرض الموت میں تھے تو تب بھی اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، کہ چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لیکن ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور اس کے قریب بڑے بڑے کفار بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب جیسے لوگ، وہ اس سے منع کر رہے تھے ابو طالب کو
تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی زبان پر کیا تھا؟ علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ اسے ہدایت حاصل نہیں ہوئی۔ معنی ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی بڑی تمنا تھی، بڑی حرص تھی کہ آپ کا چچا مسلمان ہو جائے، لیکن نبی کا کام کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ دکھانا، دل میں توفیق پیدا کرنا اور ہدایت کے راہ پر چلانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ انکا لا تہدی من احببت، کہ میرے پیغمبر جسے آپ پسند کریں کہ ہدایت دے دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور اس کے مقابلے میں جنگ احد میں جب اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا سر زخمی ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے 1 مہینے تک کفار کا نام لے لے کے بد دعائیں کی تھی۔ 4 کفار کا نام لیا تھا آپ نے، انہیں بد دعائیں دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی توفیق دینی تھی، اور نتیجہ یہی نکلا، اللہ نے منع کیا اپنے پیغمبر کو کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی کا نام لے کے بد دعا کریں۔ ممکن اللہ انہیں ہدایت دے دے، اور ایسا ہی ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر وہ 4 افراد جن کا نام لے کے آپ نے بد دعائیں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور اسلام میں داخل کر دیا تھا۔ تو لہذا ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راہ دکھانا، یہ سب کی ذمہ داری ہے، میری بھی، آپ کی بھی، انبیاء کی بھی، لیکن منظر مقصود تک پہنچانا اور دل میں ہدایت کی توفیق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ انسان کا کام نہیں، نہ نبی کا کام ہے۔ تو لفظ ہدایت دونوں معنی کے لیے آتا ہے، راہ دکھانا اور منظر مقصود تک پہنچانا۔ مثال دے کے بات واضح کرتے ہیں۔ ایک انسان آپ سے پوچھتا ہے کہ باب الاسلام مسجد کہاں پر ہے؟ آپ اسے جواب دیں کہ آپ یوں جائیں، اس طرح جائیں، ادھر مڑیں گے تو وہاں پر یہ مسجد ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے راہ دکھانا۔ اور ایک شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ مسجد کہاں پر ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور مسجد تک لے آتے ہیں، یہ ہے منظر مقصود تک پہنچانا۔ تو ہدایت، راہ دکھانا، یہ سب کی ذمہ داری ہے یہ، لیکن منظر مقصود تک پہنچانا، دل میں ہدایت اتارنا، یہ رب العالمین کی مرضی سے ہوتی ہے، جسے چاہے وہ ہدایت دے دے اور جسے چاہے وہ گمراہ کر دے۔ تو اہدنا کا معنی ہے کیا ہے؟ کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یعنی ثابت قدمی عطا فرما، یا اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں ہدایت میں بڑھا دے۔ اس کے بعد الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے کس راستے کی؟ جو سیدھا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت کا راستہ ایک ہے، کئی نہیں ہے، یعنی حق ایک ہوتا ہے، متعدد نہیں ہوتے۔ اور مستقیم کا معنی سیدھا، خط استوا، جو لائن سیدھی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں خط مستقیم۔ یا اللہ ایسا راستہ جو سیدھا ہو، جو جنت تک مجھے پہنچا سکے، یہ تیرا قرب مجھے حاصل ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو راستہ سیدھا ہوتا ہے نا، وہ شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ تو لہذا ہمیں یا اللہ ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ اب صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اس کے مختلف تفاسیر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے اور دیگر علماء سے بھی مروی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد دین الحق، دین حق اس سے مراد ہے۔ یہ تفسیر ابن عباس کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد جو ہے دین الاسلام مراد ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب مراد ہے۔ امام ابو العالیہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب، یعنی یہ صراط مستقیم کا نام ہے۔ اور ایک اور قول بھی ہے کہ صراط مستقیم سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی سنت اس سے مراد ہے۔ یہ تمام جو تفاسیر ہیں ان کے مابین اختلاف نہیں ہے، یہ الفاظ کی تبدیلی ہے، ورنہ مقصد سب کا ایک ہی ہے۔
کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت دے، معنی اسلام پر، ایمان پر، دین حق پر، دین اسلام پر، اللہ کے نبی کی اطاعت پر اور صحابہ کے راستے پر ہمیں چلا دے۔ تو یہ الفاظ مختلف ہے لیکن سب کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید میں صراط مستقیم یہ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے، ایک اللہ کے توحید کے لیے اور نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ توحید کے لیے جہاں استعمال ہوا ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی توحید کا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کے نبی کی اطاعت کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اے میرے پیغمبر آپ پر جو بھی وحی کی جاتی ہے اس کو آپ تھام لیجئے کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہے۔ تو صراط مستقیم کس کا نام ہوا؟ توحید کے راستے پر چلنے کا نام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے۔ تو کتاب و سنت کی پیروی کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ تو یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی طرف جو ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ توحید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں صراط مستقیم توحید کا نام ہے، سنت کا نام ہے، اور یہ ایک ہی راستہ ہے، روشن ہے، متعین ہے، واضح ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، کہ تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جو بالکل روشن ہے، واضح ہے، کہ جس کی رات بھی کیا ہے؟ دن کی طرح روشن اور واضح ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے اس میں ابہام نہیں ہے، اس میں پیچیدگی نہیں ہے، بالکل مسئلہ واضح ہے، اور مسئلہ عقیدہ توحید کا ہو، ایمانیات ہیں، جو بھی دین کی چیزیں ہیں سب واضح ہے۔ تو صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے۔ مسند احمد میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک لائن کھینچی سیدھی اور فرمایا کہ ھذہ سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، جو سیدھی لائن ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور کچھ لائنیں آپ نے اس کے دائیں بائیں بھی کھینچی، فرمایا کہ ھذہ سبل الشیطان، یہ جو دائیں بائیں جو خط ہیں، جو لائنیں ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، اور جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ تم نے اس راستے پر چلنا جو سیدھا راستہ ہے، اور جو راستے دائیں بائیں ہیں ان پر شیاطین کھڑے ہیں جو تمہیں کھینچ رہے ہیں، بلا رہے ہیں بدعات کی طرف، شرک کی طرف، خرافات کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں، لیکن تم نے جھانکنا بھی نہیں ہے۔ اگر جھانکو گے دائیں بائیں تو تم پکڑے جاؤ گے۔ اگر ایک انسان سیدھے راستے پہ جا رہا ہو، سیدھی ناک چلتا رہے، وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، لیکن جہاں انسان رکا اور دائیں بائیں جھانکے گا تو اس کو تاخیر ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پر بڑی نفیس بات بیان کی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کہ سیدھی جو لین ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور جو لینیں دائیں بائیں ہیں یہ شیاطین کے راستے ہیں، اور جھانکنا نہیں ہے۔ ابن قیم نے دو مثالیں بیان کی ہیں، بڑی قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب ایک انسان سیدھا راستہ چھوڑ کے دائیں بائیں جھانکتا ہے نا، وہ پھر گمراہ ہو سکتا ہے، وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتا۔ وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک انسان گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کی نیت نماز پڑھنے کی مشی پہ جا کر، راستے میں کسی شخص نے اسے گالی دے دی، اسے برا بھلا کہہ دیا، ابھی جا کہاں رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جب گالی سنی رک گیا، اور اس سے وہ لڑنا شروع ہوا اور ایک دوسرے کو مار پیٹ شروع کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ انسان مسجد میں نہیں پہنچ سکا اور نماز با جماعت ادا نہیں کر سکا۔ اس کو کیا چاہیے تھا کہ وہاں دیکھتا ہی نہیں، وہ در گزر کرتا، اس کی گالی کو برداشت کر لیتا، کم از کم مسجد میں پہنچ کر جو اس کا مقصد تھا، جو ٹارگٹ تھا اس کا نماز با جماعت پڑھنے کا، وہ حاصل کر لیتا۔ یہی مثال ان راستوں کی ہے کہ شیاطین کھڑے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں،
تم نے دائیں بائیں جھانکنا بھی نہیں ہے، جھانکو گے تو جیسے وہ نمازی کی نماز رہ جائے گی مسجد میں جانے سے، اسی انداز سے انسان کیا ہے صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، اس کی جو منزل جنت ہے وہاں تک پہنچ نہیں سکے گا۔ ایک اور مثال آخری بیان کی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو دائیں بائیں راستے ہیں وہ انسان نے جھانکنا بھی نہیں ہے، جھانکے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک اور مثال بیان کی ہے کہ بعض اوقات ایک شکاری انسان اپنا کتا چھوڑتا ہے شکار کرنے کے لیے، اور شکار کس کا کرنا ہے؟ اس نے ہرن کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہرن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، کتے کی بس کی بات نہیں کہ ہرن کو شکار کر سکے، چونکہ ہرن کی جو رفتار ہے تیزی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی کتا چھوڑا گیا شکار پر، ہرن پر، تو ہرن سے قابو میں کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں، قابو میں کب آئے گا؟ جب ہرن رک کر یہ دیکھتا ہے کتا ہے کہاں پر، وہ رکتا ہے دائیں بائیں دیکھتا ہے کتا کہاں پر ہے، اتنی دیر میں وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ یہ دوسری مثال ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ جیسے ہرن پکڑا نہ جاتا اگر وہ رکتا نہیں، دائیں بائیں نہ جھانکتا، اسی طرح اگر کہ انسان صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، سیدھی لائن پہ چل رہا ہے، اگر وہ چلتا رہے، دائیں بائیں لوگ بلائیں گے، کھینچیں گے، اگر ان کی بات نہ سنے، چلتا رہے، یہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اگر وہ ہرن کی طرح رک گیا، اس کی رفتار کہیں کم ہوئی تو کتا اسے کیا کرے گا؟ قابو کر لے گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ بڑی اہم دعا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ توحید کا نام ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما دے، اللہ تعالی ہماری ہدایت میں اضافہ فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔